الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. حضرات، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم انہیں جان لیں تو ہم کبھی بھی بسم اللہ نہ چھوڑیں، بلکہ ہر وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں۔ اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لو، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی بھی اہم کام ہو، اگر اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہم فلاں کام میں ہاتھ لگائے نہیں ہو پایا، بہت محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو پایا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں اور بہت سے کام کرنے ہیں، وہاں ہمیں ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، اور خوب اچھی طرح آپ ذہن نشیں کر لیں کہ دنیاوی کام ہو یا دنیاوی کام، دینی کام ہو یا دنیاوی کام، ہر کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ آپ اس پہ غور کریں، یہ بسم اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آئے ہیں، ذہن نشیں کر لیں، 3 نام آئے ہیں۔ پہلا نام اللہ، دوسرا نام الرحمن، تیسرا نام الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کام کے شروع میں ہم کم سے کم اللہ کا 3 نام لے لیتے ہیں۔ کیا خاص بات ہے ان 3 نام میں؟ ہم آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ ان 3 نام کی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہر کام بن جائے گا اگر ہم بسم اللہ کر کے کریں۔
آپ غور کریں، کوئی بھی کام ہم شروع کریں گے تو اس میں بھی 3 چیز کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک 3 چیز نہیں ہوتی ہے وہ کام مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہم کسی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے جتنے اسباب ہیں تمام اسباب وجود میں آ جائیں. مثلاً بلڈنگ بنانا ہے تو تمام مٹیریل سامنے آ جائے. کوئی بھی کام ہو اس کے اسباب سب کے سب وجود میں آ جائیں، مہیا ہو جائیں. تو تمام اسباب وجود میں آ جائیں، مہیا ہو جائیں. اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب لفظ اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جس پر کبھی عدم نہیں آیا، ہمیشہ وجود ہی وجود ہے، وجود ہی وجود ہے. اور اس ذات واجب الوجود کا نام ہے اللہ، جو تمام کمالات کی جامع ہے. یعنی ہر چیز کا وجود دنیا میں اسی اللہ سے ہوتا ہے. جب ہر چیز کا وجود اللہ ہی سے ہوتا ہے، اب ہم بھی کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بھی تمام اسباب موجود ہو جائیں، ہر اسباب کا وجود ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا نام چاہیے. اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری اور مناسب ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام آ جائے تاکہ ہمارے کام کے شروعات کے لیے جو اسباب چاہیے وہ اسباب وجود میں آ جائیں. یہ ایک نام ہوا. دوسرا کام کے شروعات میں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام اسباب وجود میں تو آ گئے لیکن کام کی شروعات سے لے کر کے کام کے مکمل ہونے تک وہ سارے اسباب باقی رہیں. اگر اسباب وجود میں آ گئے مگر آخر تک باقی نہیں رہے، ختم ہو گئے، تب بھی ہمارا کام نہیں ہو سکے گا. تو کام اسباب وجود میں آنے کے بعد باقی بھی رہ جائیں، یہ باقی رہنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب لفظ رحمان ہے. اس لیے کہ سارے عالم میں ہر چیز کی بقا کا سبب رحمان ہے. تو وجود کا سبب اللہ ہے اور بقا کا سبب لفظ رحمان ہے. اسی رحمان کے سبب سے پورے عالم میں ہر چیز باقی ہے. 2 چیز ہو گئی، اسباب کا وجود ہو گیا، اسباب باقی بھی ہے شروع سے آخر تک. اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ اس کام سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیں. ہم نے سب کچھ کیا اور فائدہ نہیں اٹھا سکے تو بھی لا حاصل ہوا. فائدہ ہم اس کام سے اٹھا لیں، وہ کام فائدہ مند ہو جائے. آپ نے سنا ہے شداد کے بارے میں کہ اس نے جنت بنوائی تھی، ہزاروں کام کرنے والے مزدور لگے رہے، بہت لمبی مدت لگی، سب کچھ ہو گیا. اب ہو جانے کے بعد اب اس سے فائدہ اٹھانا تھا، یعنی اس میں رہنا تھا. جب یہ رہنے کے لیے وہاں گیا، اندر داخل نہیں ہو پایا تھا کہ موت آ گئی. سب کچھ ہونے کے بعد فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو آخری چیز ہے ہم کسی کام کو کریں، وہ کام ہو بھی جائے، اس کا وجود ہو جائے، اس کے اسباب کا، اس تمام کا بقا ہو جائے. اب اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا، یہ فائدہ اٹھانے والی بات، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب لفظ رحیم ہے. کہ رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت سے ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کے 3 نام سے جب ہم کسی کام کو شروع کریں گے تو اس کام کے اسباب کا وجود، اس کی بقا، پھر اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ساری چیز آسان ہو جائے. اس لیے ہر کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اور ہم آپ کو بتائیں، آپ حضرات جانتے ہیں پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. شاہی خزانے میں کوئی بھی سامان آتا تھا پہلے تو اس پر ایک مہر لگا دی جاتی تھی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ شاہی سامان ہے، شاہی خزانے کا سامان ہے، یہ سرکاری ہے. آج بھی کوئی نشان، کوئی مہر لگا دیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ سرکاری چیز ہے. پرانے زمانے میں شاہی استبل میں کوئی جانور آتا تھا، گھوڑا آتا تھا، کچھ بھی، تو اس پر ایک داغ لگا دیا جاتا تھا جس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے. اس نشان سے، اس مہر سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی چور، کوئی ڈاکو چوری کرنے کی ہمت نہیں کر رہا. کہا ہم کہیں بھی لے جائیں گے، ہر شخص دیکھے گا یہ تو سرکاری مال لے جا رہا، ہم پکڑا جائیں گے. تو چوروں سے بہت بڑی حفاظت مہر کے ذریعے سے ہو جاتی تھی. دیکھیے ہم بھی کوئی کام کریں تو ہمارا بھی دشمن لگا ہوا، شیطان دشمن لگا ہوا.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان اپنے دشمن سے اس کام کی حفاظت کر لیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مہر دیا ہے کہ یہ مہر لگا لو، تمہارا یہ کام شیطان سے، تمہارے دشمن سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ مہر کیا ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون ہے۔ کسی کام کے شروع میں جیسے ہی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک مہر اس پر لگا لی۔ اب اس کے بعد یہ اس کام میں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکے گا، ہم شیطان کی دخل اندازی سے بچیں۔ آپ کی سمجھ بات آئی؟ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ مکمل پڑھ لینے سے اس سامان کی حفاظت، اس شے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے لے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رات کو جب سو تو اندر سے دروازہ بند کر لو، اور یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دروازہ بند کیا تو اب اس گھر کے اندر شیطان نہیں داخل ہو سکے گا، اور اگر بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کر لیا تو شیطان گھس جائے گا۔ دروازہ بند ہے پھر بھی شیطان گھس جائے گا۔ تو کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ایک مہر ہے، جب بسم اللہ پڑھ لیا تو اب شیطان کی قدرت ختم ہو گئی، اب شیطان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکے۔ اور آپ ذرا غور کریں اس کی اہمیت پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، ساری انسانیت طوفان میں گھر گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا نوح علیہ السلام کہ آپ کشتی پہ سوار کر لیجئے، جتنے ایمان والے ہیں ان کو سوار کر لیجئے۔ انہوں نے سوار